الناس مبينات من الهدى والفرقان. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر ابن آدم کا عمل ابن آدم کا ہر عمل، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کا ہر عمل 10 سے لے کر 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. ایک عام قانون، ایک عام قاعدہ ہے کہ ہر آدمی کے لیے امت مسلمہ کی ایک فضیلت ہے کہ جو نیک عمل کرے گا انسان تو اس کے اندر طاقت اور وزن کے اعتبار سے، خشوع خضوع کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے کسی کا 10 گنا زیادہ وہ عمل بڑھا دیا جاتا ہے. عمل ایک کرتا ہے، وہ نماز ایک نفل پڑھا، اس میں 2 نفل پڑھے، دو فرائض پڑھی، روزہ رکھا. اب روزہ ایک رکھا لیکن اللہ جل جلالہ اس کی کیفیت، اس کا متقی پرہیزگار بن کے رہنا، اس کا لڑائی نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، ان چیزوں سے بچ کر روزہ رکھ لینا تقوی کے ساتھ، اس طرح نوافل پڑھ لینا اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے اور دھیان توجہ کے ساتھ فرائض کو پورا کرتے ہوئے، واجبات کا اہتمام کرتے ہوئے، تو وہ نوافل اور وہ روزے، وہ عبادات، وہ ایک عمل اللہ کے نبی فرما رہے عام آدمی کے لیے، یہ عام مطلب عام دنوں کے اندر امت مسلمہ کے لیے خاص ہے کہ 10 گنا سے لے کر 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. کسی کا 15 گنا کسی کو ثواب مل جائے گا، کسی کو 70 گنا، کسی کو 20 گنا، کسی کو 30 گنا، تو 700 گنے تک. کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کے اندر کیفیت جس کی اچھی ہوگی، جس کا اخلاص اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کے اندر زیادہ ہوگا، اللہ کا دھیان اور توجہ زیادہ ہوگی، تو اس کا 700 گنا تک بھی وہ عمل بڑھا دیا جاتا ہے. 1 روپیہ صدقہ کیا مثال کے طور پہ، اللہ کی رضا کے لیے ضرورت یہاں تھی وہاں خرچ کیا، کیفیت اس کی ٹھیک تھی، ایماناً و احتساباً خرچ کیا، تو اللہ اس کا 700 گنا تک اس کو ثواب دے سکتے ہیں. لیکن کم از کم تو اتنا دیں گے کہ 10 روپے کا ثواب دیں گے جس نے 1 روپیہ خرچ کیا. یہ تو ہے رمضان کے علاوہ عام جو قانون ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ تو عام نیکی ہے، دوسری نیکی ہے، مگر روزہ وہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں. اللہ فرماتے ہیں یہ تو میں اس کو دوں گا کہ میں اپنی مرضی سے دوں گا، کہ اس کا حساب کتاب نہیں ہے، اس کو بلا حساب کتاب دوں گا اور خود میں اس کا بدلہ ہوں. یہ تو وہ کیوں اللہ فرماتے ہیں میرے لیے اپنی شہوات کو اور اپنے کھانے کو چھوڑتا ہے. یہ ہم لیانی سے بچ جاتے ہیں، کھانے پینے سے بچتے ہیں، صبح سے لے کر 8 بجے تک، صبح سے لے کر شام تک جو تھوڑا سا ہم برداشت کر لیتے ہیں، اپنی خواہشات کو روک لیتے ہیں. اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ میرے لیے کرتا ہے. تو شہوات سے اور کھانے سے اللہ فرماتے ہیں من اجلی میری وجہ سے یہ کرتا ہے. تو بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے لیے اپنے کھانے کو اور اپنے شہوات کو چھوڑنا، اور شہوات کو یہ کھانا پینا چھوڑنا اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا، یہی نفس کو انسان کے نفس کو خراب کرتا ہے. زیادہ کھانا، زیادہ اپنی ہر خواہش کو پورا کر لینا، یہ انسان کے نفس کو خراب کرتا ہے. اور اپنے انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے نفس کو دبا لوں اور میرا نفس میرے تابع ہو جائے، ماتحت ہو جائے، تو پھر یہ کیا کرے؟ روزہ رکھے اور اپنے شہوات کو اور اپنے کھانے پینے کو کم کرے. اللہ فرماتے ہیں یہ اس کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک روزے کے وقت، افطاری کے وقت جب افطار کرتا ہے، کھانے پینے اللہ، اور ایک کھانے کی خوشی. روزے دار کو جو خوشی ہوتی ہے نا افطاری کے وقت، وہ بغیر روزے والوں کو نہیں ہوتی. اللہ اتنے کھانے سامنے رکھ دیتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. پیٹ بھوکا ہوتا ہے، صبح سے پیٹ خالی ہوتا ہے، تو وہ ابھی کھانے کو مل رہا ہوتا ہے تو ایک لذت، ایک مزہ آتا ہے. پہلا لقمہ یا پہلا کھجور کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں تو کھانا جو شام کا کھاتے ہیں اس کے اندر بڑی لذت ہوتی ہے، کیونکہ انسان بھوکا ہوتا ہے تو ایک خوشی حاصل ہوتی ہے کہ جیسے جیسے افطاری کا ٹائم قریب آ رہا ہوتا ہے افطاری کا، تو خوشی حاصل ہوتی ہے. دوسری خوشی اللہ فرماتے کہ جب یہ اللہ کے پاس جائے گا نا تو اللہ سے ملاقات ہوگی تو اس وقت اس کو خوشی حاصل ہوگی، اللہ اس کا بدلہ دیں گے. تو اللہ فرماتے روزے دار کی منہ کی خوشبو ہے، جو بو ہے، یہ اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بہتر ہے. یہ جو معدہ خالی ہو جاتا ہے اثر کے بعد وہ بو آتی ہے منہ سے، معدے سے اٹھتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ مشک سے بھی زیادہ اچھی ہے میرے نزدیک.
مشک اتنا پسند نہیں مجھے جتنا مجھے اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ وہ سیام اور روزہ یہ ڈھال ہے، روزے سے انسان اپنے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ وَإِذَا كَانَ جب تم میں سے کسی ایک روزہ ہو تو وہ جھگڑا نہ کرے، لڑائی گالی گلوچ نہ دے اور لڑائی نہ کرے۔ تو یہ بھائی اس چیز کا خیال کیا جائے۔ ہم اپنی زبان سے گندے الفاظ بول دیتے ہیں بلا وجہ، تو تھوڑی سی ہمیں برداشت کا مادہ ہو کہ میرا روزہ ہے، میں اپنے روزے کا خیال کروں۔ وہ لیا نہیں کر رہا ہے، وہ گالی دے رہا ہے تو وہ برداشت کرو، اس کو معاف کر دو، اس کو کہہ دو کہ میرا روزہ ہے، اس کو کہہ دو کہ میرا روزہ ہے۔ ولا یسب اور قتال نہ کرے، ہاتھ سے بھی منہ سے بھی نہ کرے۔ فلا یرفس اور بکواس نہ بکے، کوئی غلط نہ چیز زبان سے۔ اور ولا یسخب اور قتل و غارت بھی نہ کرے، مطلب لڑائی جھگڑا بھی نہ کرے، ہاتھ سے بھی نہ کرے، دونوں چیزوں سے منع کیا گیا۔ فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ اگر تو گالی دے دے آپ کو، اگر کوئی گالی دے دے یا آپ سے لڑائی کرنا چاہتا ہو قاتلہ ہو، تو روزے دار کیا کرے؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، بھائی اس کو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، تو میں آپ کے ساتھ نہیں لینا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد